موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کسی مرنے والے نے واپس آ کر یہ سب کچھ ہم لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ موت کے بعد کیا ہوا۔ آخر مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ برزخ کا عالم کیا ہے؟ موت کے بعد جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے تک جو درمیان کا عرصہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں دو مقامات ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ ان دونوں مقامات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ علیین ایسا مقام ہے جس میں نیک روحیں رہتی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ روحیں علیین میں رہتی ہیں۔ علیین میں روحیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔ اگر وہ دنیا میں ایک دوسرے کو جانتی ہوں تو وہ وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرتی ہیں۔ جب کوئی نئی روح علیین میں جاتی ہے تو پہلے سے موجود روحیں اس سے اپنے گھر والوں کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں۔ سب روحیں مل کر رہتی ہیں۔ جبکہ سجین میں جو روحیں ہوتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب کوئی نئی روح سجین میں جاتی ہے تو وہاں پہلے سے موجود روحیں اس سے کہتی ہیں کہ جب ہم مر گئے تھے تو پھر بھی تم نے ہم سے عبرت حاصل نہ کی، تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ وہاں پہ روحوں پہ قیامت سے پہلے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری ملاقات کسی سے سجین میں ہو۔ قرآن و حدیث میں موت کو نیند کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہم موجود تو یہی ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح خوابوں میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس کا اثر براہ راست ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا جسم تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک یہ سوال بھی گردش کرتا ہے کہ جب مرنے کے بعد روحیں سجین اور علیین میں چلی جاتی ہیں تو قبر میں عذاب کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ روح کا تھوڑا بہت رشتہ جسم کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے۔ جس طرح سوتے وقت ہم بے شک خوابوں کی دنیا میں ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے جسم اور روح کے درمیان تعلق رہتا ہے، اسی لیے موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے علیین میں ملیں، نہ کہ سجین میں۔